السلام علیکم جی، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ بہت ہی انجوائمنٹ دیکھنے میں آ رہی ہے جب سے پاکستان نے جنوبی افریقہ کو پہلا ٹیسٹ میچ ہرا دیا ہے، اور پاکستان میں چونکہ بڑے عرصے بعد یہ خوشی کی خبر ملی تھی سب کو، تو ظاہری سی بات ہے جشن تو بنتا تھا شائقین کرکٹ کا۔ اور اگر ہم بات کریں سوشل میڈیا پہ، تو سوشل میڈیا کے اوپر بھی شائقین نے جو ہے وہ پاکستانی ٹیم کی بڑی تعریف کی ہے۔ حالانکہ چلیں، ہمارے جو میچ تھا اس میں ہم نے کافی غلطیاں بھی کی ہیں اور کامران اکمل نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، لیکن ادروائز شکر ہے کہ ایک عرصے بعد ہم نے کوئی جیت سنی ہے، اور جو ہے وہ کوئی ہمیں بھی کوئی سیلیبریشن کا موقع ملا ہے، کیونکہ ایشیا کپ سے لے کر ابھی تک سٹل ہم لوگ جو ہے وہ کھیلوں کے حوالے سے اگر دیکھیں تو خبریں ہماری اچھی کچھ خاص نہیں ہیں۔ اگر ویمن ورلڈ کپ کی دیکھیں تو اس میں بھی ہم نے جو ہے وہ کوئی اتنا بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا ہے، اور دوسری جانب قومی ٹیم کی بات کریں تو قومی ٹیم نے کل جس طرح سے جنوبی افریقہ کو ہرایا، یقیناً وہ قابل دید تھا۔ اب پاکستان نے ہرایا تو جنوبی افریقہ کو ہے، لیکن نقصان اس میں بھارت کا ہوا ہے۔ وہ کیسے، وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اور آج مختلف ویب سائٹس نے اس کی خبر بھی لگا دی ہے، اور اس پر جو ہے وہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک خبر چھپی ہوئی ہے کہ پاکستان نے اپنے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں 2025 سے جو سائیکل چل رہا ہے 2025 کا 27 تک فاتحانہ آغاز کیا ہے، اور لاہور ٹیسٹ میں موجود چیمپئن جنوبی افریقہ کو میچ کے چوتھے روز 93 رن سے شکست دی، بڑے مارجن سے ہرایا ہے۔ سیریز میں 1-0 کی ناقابل شکست جو برتری ہے وہ حاصل بھی کی ہے، تاہم اس جیت نے روایتی حریف بھارت کو بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ اس فتح کے ساتھ جہاں پاکستانی نے ڈبلیو ٹی سی پوائنٹ ٹیبل میں اپنا کھاتہ کھولا ہے، تو وہیں روایتی حریف بھارت کے سامنے کئی ٹیموں کو پیچھے بھی چھوڑ دیا، یعنی اس وقت دوسری پوزیشن پر براجمان ہو گئے ہیں ہم، اور اس جیت کے ساتھ پاکستانی ٹیم کے پوائنٹس بھی 12 ہو گئے ہیں، اور جیت کا تناسب 100% ہو گیا ہے، کیونکہ ہم نے اس کو بڑے مارجن سے ہرایا جنوبی افریقہ کو، تو ہمارا جو تناسب ہے وہ یہاں پر بڑھ گیا ہے، اور شاہینوں سے آگے صرف کینگروز ہی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو اب تک کھیلے گئے تینوں میچوں میں جیت کر 36 پوائنٹ اور پھر 100% نتیجے کے ساتھ ہم پہلی پوزیشن پر ہیں۔ پاکستان کی جیت سے قبل روایتی سری لنکا دوسرے اور بھارت تیسرے نمبر پر تھا، لیکن ورلڈ نمبر ٹیم کے خلاف جیت نے آئی لینڈرز اور بھارتی سرماؤں کو نیچے جانے پر مجبور کر دیا ہے، جو اب بالترتیب تیسری سے چوتھی پوزیشن پہ آ گیا۔ اس وقت میرے سامنے جو ہے وہ ٹیبل سکور پر بھی میں اگر آپ کو دکھا دوں، جو کہ میرے سامنے موبائل ہے، اس میں چوتھے نمبر پر انڈیا ہے، پہلے نمبر پر آسٹریلیا ہے، پھر پاکستان ہے، پھر سری لنکا ہے، اور پھر انڈیا ہے۔ بہت زیادہ جی خوشی ہوئی ہے، کیونکہ دیکھیں ایک عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ جس طریقے سے لیٹ ڈاؤن کیا جا رہا تھا، اور بالآخر اب ہم لوگ جو ہے وہ انڈیا سے اوپر آ گئے ٹیسٹ چیمپئن شپ میں۔ اب پوائنٹ ٹیبل کے مطابق انگلینڈ 5ویں، بنگلہ دیش 6ٹھے، ویسٹ انڈیز 7ویں، موجودہ ٹیسٹ چیمپئن جنوبی افریقہ 8ویں نمبر پر ہیں، جبکہ نیوزی لینڈ نے اب تک کوئی ٹیسٹ میچ نہیں کھیلا ہے، اس لیے کیویز کا اب تک کھاتا ہی نہیں کھلا ہے۔ اب دیکھیں تو یہ ہمارے لیے ایک بڑی کامیابی ہوگی، کیونکہ ایک عرصے تک ہم ایک تو جیت کی خبر کوئی آ نہیں رہی تھی، دوسرا یہ کہ جو ہم لوگ ہیں وہ کافی پیچھے چلے گئے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے کھیلوں میں ہو رہا ہے، پالیٹکس آ رہی ہے، کبھی بابر باہر ہو جاتا تھا، کبھی رضوان باہر ہو رہا ہے، کبھی نسیم شاہ کو تو نہیں شامل کیا جا رہا، تو کبھی کیا، مطلب یہ چیزیں تمام چل رہی ہیں، روٹین میٹر بن گئی تھی، اور اب جو ہے وہ یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ہم لوگ نہ صرف پہلا ٹیسٹ جیتے ہیں، بلکہ اس میں ہم نے 100% کامیابی بھی حاصل کر لی ہے، بڑے مارجن سے جنوبی افریقہ کو ہرا کر ہم ٹیبل پوائنٹ پر جو ہے وہ انڈیا سے اوپر آ گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے دیکھا کہ لاسٹ میچ تھا، ہم لوگ جیت رہے تھے، تو بابر اعظم کی مداح ظاہر ہے، وہاں آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ بابر بابر کے نعرے لگ رہے تھے، اور جس طرح رونالڈو کے فینز ہیں نا پوری دنیا میں، اسی طرح بابر کے بھی جو فینز ہیں وہ بھی جو ہے وہ ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں اور بابر کو دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ روز ایک واقعہ ہوا، اور ایک مداح جو ہے وہ بابر سے ملنے کے لیے اس نے دیوار پھلانگی اور ڈریسنگ روم تک چلا گیا، اور یہ سیکیورٹی جو لیبس تھے وہ ظاہر ہے اس پر بڑا سوالیہ نشان آ گیا کہ کس طرح، کیونکہ میں جب خود اسٹیڈیم جاتی ہوں تو اتنی زیادہ سیکیورٹی ہوتی ہے کہ بطور میڈیا پرسن میں وہاں تک نہیں جا سکتی، میری رسائی نہیں ہوتی ہے، تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ایک عام بندہ جو ہے وہ انکلوجر سے ہٹ کے جو ہے دیوار پھلانگ کے اور ڈریسنگ روم تک جو ہے وہ چلا جاتا ہے، تو یہ یقیناً بڑی ہی جو ہے وہ حیرانگی کی بات ہے۔ لیکن اگر اس مداح کے حوالے سے میں بات کروں تو اس کی انٹینشنز واقعی ہی ایسی تھی کہ وہ بابر اعظم سے کو دیکھنا چاہتا تھا، بابر اعظم سے ملنا چاہتا تھا، لیکن اس کو جو ہے وہ کوئی اور رنگ دے دیا گیا ہے، اور اب آج یہ پتہ چلا ہے کہ اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے جو یہ نوجوان تھا۔ اب اگر بات کروں میں اس کی پوری ڈیٹیل میں بات کروں تو کل چونکہ چوتھا روز تھا،
پھر بابر اعظم سے آٹوگراف لینے کے لیے اس نے یہ حرکت کی ہے اور 9 عمر مداح دیوار پھلانگ کر ڈریسنگ روم تک پہنچا۔ پولیس نے سیکیورٹی لیبس کا ملبہ 15 سالہ مداح پر ڈال دیا ہے۔ اب بابر اعظم کی محبت اور ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے انہوں نے دیوار پھلانگی ہے اور ان کا نام بتایا جا رہا ہے حمزہ ساجد، اور اس کے ساتھ ساتھ اب تک گلبرگ پولیس نے اس کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا ہے۔ مقدمے میں ممنوع مقام اور کار سرکار میں مداخلت کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ پولیس نے لڑکے کے ڈریسنگ روم تک پہنچنے پر کسی اہلکار یا ملازم کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا، بلکہ اس نے کہا ہے کہ یہ جی کار سرکار میں مداخلت کی ہے انہوں نے، اور تو اس وجہ سے ان پر یہ دفعات لگائی گئی ہیں۔ پھر اسٹیڈیم سیکیورٹی نے سارا ملبہ ڈریسنگ روم تک پہنچنے والے نوجوان پر ڈال دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار حمزہ ساجد بابر اعظم کا فین تھا اور وہ ڈریسنگ روم بیٹر سے آٹوگراف لینے پہنچا تھا۔ ڈریسنگ روم میں موجود کھلاڑی غیر متعلقہ نوجوان کو دیکھ کر حیران بھی ہوئے، خوفزدہ بھی ہوئے، اور کھلاڑیوں کی نشاندہی پر سیکیورٹی عملے نے اس کو حراست میں لے لیا۔ بہت ہی بڑی بات ہے، حیرانگی کی بات ہے، اور اب اس نوجوان سے تفتیش کی جائے گی۔ امید کرتے ہیں کہ وہ سمپل ایک فین ہی ہو، اس پر کوئی بڑا مقدمہ نہ ڈال دیا جائے، کسی چیز میں اس کو انوالو نہ کر لیا جائے، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ اب بابر اعظم کا وہ مداح ہی ہے، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی ایسا نہ ہو کہ کسی بڑے چکر میں وہ پھنس جائے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ کورٹ کچہری کے جو چکر ہیں وہ تو پھر آپ کے لگتے ہی رہتے ہیں، اور خاص طور پر جب اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہو اور کھلاڑیوں کی بات ہو تو وہاں پر سیکیورٹی کا بہت بڑا سوالیہ نشان ہوتا ہے۔ اب یہ نوجوان کی کیا ہی غلطی تھی بھائی، سیکیورٹی والوں کی غلطی تھی، کیونکہ بطور میڈیا پرسن میں نے آپ کو بتایا کہ میں خود اسٹیڈیم ڈیلی جا رہی ہوتی ہوں، یا جب سیریز شروع ہوتی ہو وہاں پر میں موجود ہوتی ہوں، تو میڈیا پرسنز کے پاس تو کارڈ ہوتا ہے، وہ پھر بھی نہیں جا سکتے، تو کیسے وہ مداح چلا گیا ڈریسنگ روم تک، ڈریسنگ روم پھلانگ لیتا ہے، اور سیکیورٹی والے جو ہے وہ اس ٹائم نہیں غور کرتے ہو، بعد میں سارا ملبہ بھی اس پر ڈال دیتے ہیں، تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے، ظاہری سی بات ہے۔ اب امید تو کی جا رہی ہے کہ ان دفعات کے تحت جو ملزم ہے یا جو نوجوان ہے اس کو رہا کر دیا جائے، یا اس کے اوپر مزید مقدمہ نہ چلایا جائے تفتیش کر کے۔ اب تفتیش کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اسے پوچھا جائے گا کہ بھائی تم کس لیے وہاں پر گئے تھے، اور تم نے جو ہے وہ کیا پیچھے تمہاری کوئی سہولت کاری بھی کر رہا تھا یا اکیلے ہی تم نے کہا، کیونکہ بہت زیادہ ٹف سیکیورٹی ہوتی ہے، ایون سم ٹائم سگنل بھی نہیں آ رہے ہوتے فون کے، تو پتہ نہیں کیسے اس نوجوان نے ہمت کی اور وہاں تک چلا گیا ہے۔ اب یہ سیکیورٹی میں بہت بڑا سوالیہ نشان جو وہ پیدا ہو گیا، اور اس کے بعد سیکیورٹی کو مزید سخت کر دیا جائے گا۔ تو خدا رہا ایسی حرکتیں، اگر آپ بطور فین اسٹیڈیم جاتے ہیں تو ایسی حرکتیں نہ کیا کریں، کیونکہ آپ کی چھوٹی سی حرکت کسی بڑی چیز کا جو پیش خیمہ ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اور اب دیکھیں جو اگلا ٹیسٹ میچ ہے اس میں اس حرکت کے بعد سیکیورٹی سخت ہوگی، لوگوں کو اندر نہیں جان دیا جائے گا۔ آلریڈی اتنی سختی ہوتی ہے، لوگ لمبی لمبی قطاروں میں کھڑے رہتے ہیں، میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، شناختی کارڈ دکھا رہے ہوتے ہیں، اتنی 100 ویریفیکیشن کے بعد ان کو پھر انکلوجر میں جانے دیا جاتا ہے۔ تو پھر آپ لوگوں کو چاہیے کہ تھوڑا ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ اتنی سختیاں جب ہوتی ہیں تو پھر دل بھی نہیں چاہتا کہ بندہ کوئی میچ دیکھ لے یا کیا، تو بندہ کہتا ہے چلو گھر پہ ہی بیٹھ کے تو ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھ لیتا ہوں۔ تو اس طرح سے نہ کیا کریں، جو کہ آپ لوگوں کے لیے بھی مسئلہ بنے اور دیگر ملک کے لیے بھی اور کھلاڑیوں کے لیے بھی جو ہے وہ یہ چیزیں مسئلہ بنتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخری جو بات میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی وہ یہ تھی کہ افغانستان کے اوپنر ابراہیم زردان نے ون ڈے رینکنگ میں بابر اعظم کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ حیرانگی کی بات ہے کیونکہ اب تک بابر اعظم تقریباً راج کرتے رہے ہیں مختلف اس میں سیریز میں اور مختلف رینکنگز میں بھی، لیکن اب پاکستان کے بابر اعظم 739 ریٹنگ پوائنٹس کے ساتھ چوتھے نمبر پر چلے گئے، جبکہ بھارت کے روہت شرما تیسرے نمبر پر موجود ہیں۔ بھارت کے کپتان شبمن گل رینکنگ میں پہلے نمبر پر جو ہے وہ براجمان ہیں، اور ابراہیم زردان نے جو ہے وہ بازی لے لی ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہی دوستو مجھے دیں اجازت، اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ بہت شکریہ، آپ لوگ اپنی رائے سے جو ہے وہ ہمیشہ آگاہ کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی کل آپ لوگوں سے پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔